اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا حکم، اتحاد بین المسلمین کے ساتھ مکمل رابطہ اور ہم آہنگی پر زور۔ اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ڈی سی پاک پتن سے بہشتی دروازہ واقعہ سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ بولیں عزاداروں کے تحفظ اور سہولت پر کوئی سمجھوتہ نہیں، محرم الحرام کی سیکیورٹی کے انتظامات ایسے ہوں کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ میں خود تمام اضلاع کے جلوسوں اور مجالس کی مانیٹرنگ کر رہی ہوں، کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں ہوگی۔ یوم عاشور پر لاہور سمیت دیگر شہروں میں فل پروف سیکیورٹی پلان نافذ، آئندہ 2 دن میں صبح بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر مکمل پابندی ہوگی۔ بزرگ شہریوں، خواتین، بچوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو اس پابندی سے استثناء حاصل ہوگا۔ صبح بھر میں نافذ دفعہ 44 کے تحت سوشل میڈیا یا کسی بھی دوسرے ذرائع سے فرقہ وارانہ منافرت، اشتعال انگیز مواد اور افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کی اپوزیشن پر کڑی تنقید، بولے جب بھی حکومت کوئی اچھا کام کرتی ہے اپوزیشن والے کرپشن کا شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ کے معاملے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ اپوزیشن جب بھی اٹھتی ہے ہیلتھ کارڈ کا رونا روتی ہے، حالانکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ دراصل نواز شریف کا منصوبہ تھا۔ اپنے موقف کی تائید میں وزیر خزانہ نے مستند اخبارات کی کاپیاں بھی عوام میں بانٹ دیں۔ سال 2013 میں پاکستان کرپشن انڈیکس میں 127ویں نمبر پر تھا، جو مسلم لیگ نون کے دور میں بہتر ہو کر 2017 میں 117ویں نمبر پر آ گیا۔ تحریک انصاف نے پاکستان کا پورا نظام خراب کر دیا، جس کے باعث سال 2022 میں پاکستان کرپشن انڈیکس میں 140ویں درجے پر چلا گیا۔ پانچ دن جو بجٹ پر تقاریر ہوئیں، سب نے اپنا موقف دیا۔ اگر اپوزیشن والے مزید تقریر کرنا چاہتے تھے تو ہم تیار تھے۔ اپوزیشن کے تمام ممبران نے بجٹ کے بجائے سیاسی گفتگو کی۔ چیف ویپ پنجاب اسمبلی رانا ارشد کی میڈیا سے گفتگو، بولے اپوزیشن والے ہم پر تنقید کرتے اداروں کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی بات کرتے کہ فلاں کو چھوڑ دیا جائے، صحت، تعلیم اور امن و امان کی بات ہونی چاہیے، لیکن اپوزیشن نے وہ نہیں کی۔ بیرون ملک غیر ہنرمند کو وہ مقام نہیں ملتا جو ہنرمند کو ملتا ہے۔ بچوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق نوکری ملنی چاہیے۔ 5 لاکھ سے زائد بچوں کو ہنر سکھا رہے ہیں۔ نوجوانوں میں احساس ذمہ داری لائق تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پرواز کارڈ کے زیر اہتمام تربیت مکمل کرنے والے امیدواروں سے خطاب، بولیں تربیت مکمل کرنے والے بچوں کو بیرون ملک روزگار کے مواقع ملیں گے۔ بچوں کی سلیکشن میرٹ پر کی گئی، کسی سفارش کو نہیں مانا۔ پنجاب میں یونین کونسلز کی حد بندی کے عمل کے لیے نظر ثانی شدہ شیڈول جاری۔ الیکشن کمیشن نے حد بندی کے عمل سے متعلق 15 اپریل کے نوٹیفیکیشن میں جزوی ترمیم کر دی۔ ووٹرز کی جانب سے ڈی ٹیلیمیشن اتھارٹیز کے سامنے اعتراضات جمع کروانے کی مدت 4 جولائی تک بڑھا دی گئی۔ اعتراضات پر فیصلے کرنے کی آخری تاریخ 29 جولائی مقرر کر دی گئی۔ اتھارٹیز کے فیصلوں سے متعلق معلومات ڈی ٹیلیمیشن کمیٹیوں کو 7 اگست تک فراہم کی جائیں گی۔ پنجاب حکومت کا مدارس رجسٹریشن میں نرمی برتنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ دینی مدارس کو نئی رجسٹریشن سے استثناء دینے کی تجویز منظور۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیم بل 2026 قائمہ کمیٹی برائے داخلہ سے منظور کیا گیا۔ دینی مدارس کی دوہری رجسٹریشن کے خاتمے کے لیے قانون سازی کا آغاز۔ ترمیمی بل کا مقصد مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق قانونی پیچیدگیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ ایوان سے منظوری کے بعد بل کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں پری مونسون اقدامات کرنے کے لیے ہدایات جاری۔ سربراہان اور درجہ چہاروں ملازمین کو اسکول کے قطع کار کے دوران حاضر رہنے کا حکم۔ اسکول سربراہان چھتوں اور نکاسیاب کے انتظامات کا جائزہ لیں گے۔ خستہ حال اور خطرناک عمارتوں کا معائنہ، ہنگامی صورتحال اور عمومی حفاظت کے انتظامات کرنا لازمی ہوں گے۔
کتابوں کی پرنٹنگ کے حوالے سے اہم فیصلہ، اگلے سال سے ری سائیکل پیپر استعمال ہوگا۔ پرائیویٹ طلبہ کی درسی کتابیں آئندہ سال سے ری سائیکل پیپر پر شائع کی جائیں گی۔ پیکٹا بورڈ آف گورنرز نے ری سائیکل پیپر کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ پیکٹا حکام کے مطابق ری سائیکل پیپر کے استعمال سے اشاعتی اخراجات کم ہوں گے۔ پیکٹا نے پبلشرز کی این او سی اور تجدید کی فیس میں کئی گنا کمی کر دی۔ پبلشرز کی این او سی کی فیس 1.5 لاکھ سے کم کر کے 50,000 روپے کر دی گئی۔ لائسنس کے تجدید کی فیس 75,000 سے کم کر کے 10,000 روپے کر دی گئی۔ پبلشرز نے این او سی اور تجدید کی فیسوں میں کمی کو مثبت اقدام قرار دے دیا۔ زرعی منڈیوں کی جدید کاری اور اصلاحات کا عمل تیز، پامرا بورڈ نے مالی سال 2026 اور 27 کا بجٹ منظور کر لیا۔ مارکیٹ ماڈرنائزیشن منصوبوں پر عمل درآمد مزید تیز ہوگا۔ زرعی مارکیٹنگ نظام کو مؤثر، شفاف اور جدید بنانے کے لیے پامرا بورڈ کے اہم فیصلے، اضافی ڈائریکٹر جنرل اور 9 ڈویژنل ڈائریکٹرز کی نئی اسامیوں کی منظوری، مارکیٹ فیس اور ایگری بزنس مارکیٹ فیس کی وصولی کے لیے آؤٹ سورسنگ ایس او پیز کی توثیق کر دی گئی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلیمان رفیق کی زیر صدارت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا 43واں سنڈیکیٹ اجلاس۔ گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کی توثیق، تمام ممبران کی جانب سے یونیورسٹی کے ایم سی ایچ کے نئے اکیڈمک پروگرام کی زبردست تعریف۔ وائس چانسلر نے گرین پاکستان منصوبہ کے حوالے سے یونیورسٹی کی کاوشوں پر روشنی ڈالی۔ سنڈیکیٹ نے فائنانس اینڈ پلاننگ اور اکیڈمک کونسل کے نئے ممبران کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ لیبیا کشتی حادثہ کے مرکزی ملزم کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور۔ ہائی کورٹ کا ملزم کو رہا کرنے کا حکم، ملزم کو 5-5 لاکھ کے 2 مچلکے جمع کروانے کی ہدایت۔ جسٹس شہباز رضوی نے مجرم شفاعت کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کے ملزم کی جانب سے ایڈوکیٹ نوشیروان تارڑ اور منیر بھٹی نے دلائل دیے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کی زیر صدارت عاشورہ کے موقع پر صوبہ بھر کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم۔ آئی جی عبدالکریم بولے، محرم الحرام میں ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ہم دشمن عناصر کی لا اینڈ آرڈر متاثر کرنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنائیں۔ آر پی اوز اور ڈی پی اوز تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے رابطہ کریں، بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دیں، حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کی جائے۔ ایم ٹی پی ایچ راجہ منصور احمد کی زیر صدارت ہارٹی کلچر ڈائریکٹرز کا اجلاس۔ پارکوں میں سہولیات بہتر بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ بارشوں، خراب موسمی حالات میں درخت گرنے سمیت حادثات کی بروقت رپورٹ دینے کی ہدایت۔ راجہ منصور احمد بولے، بیوٹیفیکیشن پر بھرپور توجہ دی جائے، خراب بینچز کی فوری مرمت یقینی بنائی جائے۔ ایل ڈی اے کا کنٹرول ایریاز میں کریک ڈاؤن، 140 غیر قانونی املاک سربمور گلبرگ اور ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں 28، جبلی ٹاؤن میں 19 املاک سیل، کینال روڈ، سبن آباد اور گلشن راوی میں 70، اعظم گارڈن اور مصطفیٰ ٹاؤن میں 23 املاک سربمور سیل۔ املاک میں نجی سکول، بینک، کالج، گروسری سٹور، کیفے، ریسٹورنٹ، فوڈ پوائنٹ، فارمیسی، بیوٹی سیلون، کلینک، آٹو ورک شاپ، دکانیں، دفاتر اور دیگر شامل۔ اور شہر میں حبس اور تپش بڑھنے سے شہری بے حال۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں بارش کی پیش گوئی۔ 1 سے 7 جولائی تک پنجاب کے بیشتر حصوں میں پری مونسون بارشیں ہوں گی۔ جولائی کے آغاز کے ساتھ ہی گرمی کی شدت میں واضح کمی آنے کی پیش گوئی۔ 8 جولائی سے باقاعدہ طور پر مونسون بارشوں کا آغاز ہو سکتا ہے۔